بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فقہ الاسرہ کے لیکچر سیریز میں آج ہم بات کریں گے جو بیوی کے شوہر کے ذمے جو حقوق واجب ہوتے ہیں، اس میں پہلا حق مہر ہے، اس پہ ہم نے تفصیلاً بات کی تھی، اس کے ضمن میں ہم نے متعۃ الطلاق پہ بات کی تھی۔ آج ہم دوسرے حق پہ جو بنیادی حق ہے نفقہ، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے وجوب کا سبب کیا ہے، اس میں کس کی حالت کو دیکھا جائے گا، کس کو نفقہ ملتا ہے، کس کو نہیں ملتا، شوہر اگر خرچہ کر دینے سے انکار کر دے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نفقے کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ مختصر کچھ تفصیلات ذکر کریں گے، جو بہت زیادہ تفصیلات ہے وہ فقہ کی کتابوں میں اس پہ تفصیلاً بات کی جاتی ہے۔ اور نفقہ جو ہے وہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ نفقہ 3 وجوہات سے واجب ہوتا ہے۔ پہلا جو ہے سبب ہے نکاح، بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ دوسرا سبب ہے قرابت، رشتہ داروں کا نفقہ رشتہ داروں پہ واجب ہوتا ہے، جیسے بیٹے کا نفقہ باپ پہ واجب ہوتا ہے، باپ اگر نہ ہو پھر اس کا باقی ورثاء پہ میراث کے حصے کے مطابق واجب ہوتا ہے۔ نابالغ کا نفقہ باپ کے اوپر واجب ہوتا ہے، بالغ کا نفقہ اگر وہ اپاہج ہو باپ پر واجب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس نابالغ کا خرچہ اسی کے مال میں واجب کیا جائے گا، وہ نہ ہو تو پھر باپ یا دیگر رشتہ داروں کے اس میں واجب کیا جاتا ہے۔ تیسرا سبب ملکیت ہے، جیسے جانوروں کا خرچہ ہے، غلاموں کا خرچہ ہے۔ تو جو اس میں پہلا سبب ہے زوجیت، اس کے بارے میں ہم آج تفصیلاً بات کریں گے۔ نفقہ، ویسے نفق کا مطلب ہے نکل جانا، نکالنا یا نکل جانا۔ نفق بھی سوراخ کو کہتے ہیں جس میں سے آدمی دوسری طرف نکل جاتا ہے، اور منافق بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طاعت سے نکل جاتا ہے اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں اس کی تعریف ہے الاضرار علی الشیء بما به بقاؤه من طعام وکسوۃ وسکن، کہ کسی چیز پر خرچ کرنا جس سے اس کی بقا وابستہ ہے، جس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 کھانا ہے، نمبر 2 کپڑے وغیرہ ہے، نمبر 3 رہائش ہے۔ تو یہ 3 بنیادی چیزیں نفقہ میں اس کو شامل کیا جاتا ہے، کھانا ہے اور کپڑے ہیں اور رہائش ہے۔ ان 3 چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے، جو کہ جس کا نفقہ کسی پر واجب ہو تو اس میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں۔ اچھا، اس میں جو بیوی کا جو نفقہ ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو بیوی کا نفقہ واجب ہے۔ اس میں اور دوسرے نفقات میں فرق یہ ہے کہ نابالغ کا نفقہ اگر باپ پر واجب ہو تو سب سے پہلے نابالغ کے اپنے مال میں نفقہ واجب ہوتا ہے، اگر اس کے پاس اپنا مال نہ ہو پھر باپ پر واجب ہوتا ہے۔ لیکن بیوی کا نفقہ چاہے وہ مالدار ہو تب بھی اس کا نفقہ باپ کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیوی شوہر کے گھر میں ہے تو اس وجہ سے شوہر کے گھر میں محبوس ہونے کی وجہ سے بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمہ واجب ہوتا ہے عقد صحیح کے نتیجے میں۔ عقد صحیح کا مطلب ہے کہ فاسد عقد کے نتیجے میں یہ نفقہ واجب نہیں ہوتا، اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کے جو دلائل ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، یہاں سے رہائش کا ثبوت ہے کہ جہاں پہ تم رہتے ہو اپنی استطاعت کے بقدر اپنی بیوی کو بھی رہائش دو۔ اور اسی طرح وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر طلاق کی صورت میں بھی مختلف صورتوں میں نفقہ کا ذکر آیا ہے کہ اگر بیوی کو حمل ہو تو جب تک اس کا حمل اس کے پیٹ میں ہے اس وقت تک اس کا خرچہ اسے دے دیں۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ جو جس کے پاس استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے بقدر اپنی بیوی پر خرچ کرے۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیوی کا نفقہ کپڑے اور کھانا پینا معروف طریقے کے مطابق شوہر پر لازم ہے۔ اسی طرح اس کے وجوب پر اجماع بھی ہے۔ اب ایک اہم بات یہ ہے جس میں فقہاء تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں کہ یہ نفقہ کس چیز کے بدلے میں ہے۔ ویسے قاعدہ یہ ہے کہ کل من کان محبوسا بحق الغیر کانت نفقته علیہ، جو بھی آدمی کسی اور کے حق کی وجہ سے محبوس ہو تو اس کا خرچہ اس آدمی پر ہوتا ہے جس کے حق کی وجہ سے یہ محبوس ہے۔ اب جب بیوی شوہر کے گھر میں ہے، وہ محبوس ہے ایک طرح سے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، شوہر نے جب تک اس کو طلاق نہ دی ہو کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، تو یہ محبوس ہے شوہر کے حق کی وجہ سے، اس کے گھر میں یہ محبوس ہے۔ تو جب تک ان دونوں کا یہ رشتہ قائم ہے نکاح کا، اور وہ نکاح بھی صحیح ہے، چنانچہ نکاح فاسد کے نتیجے میں
نفقہ واجب نہیں ہوتا. نکاح صحیح کے نتیجے میں نفقہ واجب ہوتا ہے یا نکاح صحیح کی عدت ہو. نکاح صحیح کی عدت میں طلاق کی صورت میں اس کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ لازم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یا تو بیوی شوہر کے گھر میں ہے، یعنی احتباس پایا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے گھر میں. احتباس کا ویسے معنی ہے قید. یہاں پہ قید کا مطلب ٹیکنیکلی قید نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہے یا بیوی شوہر کے گھر منتقل ہونے پہ راضی ہے، تو اس صورت میں نفقہ واجب ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ جس چیز کے لیے یہ نکاح کا عقد ہے اس ان اثرات کے مرتب ہونے کا امکان ہو. چنانچہ اگر وہ اتنی کم عمر بیوی ہے کہ جو نہ شوہر کی خدمت کر سکتی ہے، کم عمر ہونے کی وجہ سے وہ صحبت کے لائق بھی نہیں ہے اور اس سے شوہر کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کا خرچہ پھر شوہر پر واجب نہیں ہوگا. اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ اس سے شوہر کسی نہ کسی طرح فائدہ اٹھا سکتا ہو. تو اس لیے اگر بیوی احتباس نہ ہو، جیسے بیوی جو ہے نا وہ باپ کے گھر میں ہے اور شوہر کے بتانے کے باوجود وہ شوہر کے گھر نہیں آ رہی ہے، تو اس صورت میں نفقہ واجب نہیں ہوگا. اسی طرح اگر بیوی شوہر کے گھر منتقل ہونے پہ راضی ہے، جیسے نکاح ہو گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، بیوی اس بات پر راضی ہے کہ وہ شوہر کے گھر آ جائے، لیکن شوہر جو ہے نا ابھی اس کو اپنے گھر منتقل نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس صورت میں چونکہ استعداد پایا جا رہا ہے، استعداد کا مطلب ہے تیار ہونا، بیوی چونکہ تیار ہے آنے پر، شوہر کا قصور ہے کہ اس کو لا نہیں رہا، تو اس صورت میں شوہر پہ نفقہ لازم ہوگا. اور اگر چاہے وہ باپ کے گھر میں ہو چاہے وہ شوہر کے گھر میں ہو، اور اگر شوہر راضی ہے، بیوی جو ہے نا ابھی وہ راضی نہیں ہے اس کے باپ کے گھر سے وہ شوہر کے گھر میں آنے کے لیے وہ راضی نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر شوہر پر اس کا نفقہ لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پہ نہ تو احتباس پایا جا رہا ہے اور نہ ہی احتباس کے لیے وہ تیاری پائی جا رہی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ شوہر کے گھر میں بیوی کا ہونا چونکہ اس طرح سے لازم نہیں ہے کہ اگر وہ شوہر کی وجہ سے وہ شوہر کے گھر نہیں آ رہی ہے، وہ باپ کے گھر میں مقیم ہے، شوہر جو ہے نا تیار نہیں ہے، تو اس صورت میں نفقہ واجب ہوگا. اسی طرح اگر وہ شوہر کے گھر آنا چاہ رہی ہے لیکن اس نے ایک شرط یہ رکھی کہ جو میرا مہر معجل ہے جس کے لیے کوئی اجل متعین نہیں کیا گیا، بیوی نے کہا کہ پہلے مجھے میرا حق دیا جائے اس کے بعد میں شوہر کے گھر منتقل ہوں گی، تو اس صورت میں چونکہ وہ اپنے ایک جائز حق کے مطالبے کے لیے شوہر کے گھر نہیں منتقل ہو رہی ہے، اور اگر وہ منتقل نہیں ہو رہی ہے تو شوہر کا قصور ہے، تو اس صورت میں وہ جتنے مہینے باپ کے گھر رہے گی تب بھی شوہر کے ذمے اس کا خرچہ دینا لازم ہوگا. لیکن اگر مہر دیا گیا اور پھر بیوی نہیں آ رہی ہے، یا مہر معجل ہے، معجل نہیں ہے معجل ہے، جو کہ سال بعد 2 سال بعد دینا ہے جس کے لیے ٹائم کا تعین کیا گیا ہے، تو اس صورت میں بیوی پھر شوہر باپ کے گھر اگر رہے شوہر کی اجازت کے بغیر، تو اس صورت میں شوہر پر خرچہ لازم نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ سبب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان عقد نکاح قائم ہو، عقد نکاح بالکل صحیح ہو یا اس کی عدت ہو، اور یا تو وہ شوہر کے گھر میں ہو یا شوہر کے گھر منتقل ہونے کے لیے وہ راضی ہو، اور وہ بیوی ایسی ہو کہ اس پر ازدواجی رشتے کے اثرات مرتب ہو سکتے ہوں، یعنی عمر کے اس مرحلے میں ہو جس سے شوہر جو ہے نا وہ کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہو، تو اس صورت میں اس کا نفقہ واجب ہوگا. اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہوگا، بلکہ جیسے وہ باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو باپ کے ذمے یا دیگر ورثاء کے ذمے اس کا نفقہ واجب ہوگا. اس کے بعد جو اگلا سوال یہ ہے کہ نفقہ میں کس کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا. جیسے مالداروں کا نفقہ دوسری طرح سے ہوتا ہے، غریبوں کا نفقہ دوسری طرح سے ہوتا ہے، درمیانی نفقہ ایک اور طرح سے ہوتا ہے. کچھ گھروں میں نفقے میں خادم بھی شمار ہوتا ہے کہ اس کے لیے خادم رکھا جائے جو کہ اس کے گھر کے باہر کے کام کاج کرے. کچھ جگہوں کچھ خاندانوں میں گھر کے اندر کا بھی خادم یا خادمہ ہوتی ہے جو گھر کے کام کاج کرے. اب کون سی چیز میں شامل ہے یا نہیں ہے، یا موجودہ زمانے میں ڈرائیور اس میں شامل ہے یا نہیں ہے. اسی طرح گھر کے بہت سارے کام جو کبھی گھر کی بیوی وہ کام انجام دیتی ہے، کبھی اس کے لیے نوکر وغیرہ رکھا جاتا ہے، تو اس میں کس کی حالت کو دیکھیں گے. اس میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ بیوی کی حالت کو دیکھا جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ شوہر کی حالت کو دیکھا جائے گا، اور ان کی طرف اشارات بھی موجود ہیں. تیسرا قول جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی حالت کو دیکھا جائے گا، اور ان دونوں تمام تر آیات اور نصوص پر عمل کرتے ہوئے اس کو دیکھا جائے گا کہ دونوں کی حالت کیسی ہے. چنانچہ اگر دونوں مالدار ہیں تو
تو اعلیٰ درجے کا نفقہ واجب ہوگا، جس میں ڈرائیور، جس میں نوکر، یہ سارے کے سارے اخراجات اس میں شامل ہوں گے۔ اور اگر دونوں غریب ہیں تو پھر ایک غریب خاندان کا جتنا نفقہ ہوتا ہے وہ اتنا واجب کر دیا جائے گا، اور اگر دونوں میں سے ایک مالدار ہے ایک غریب ہے پھر درمیانی درجے کا نفقہ واجب ہوگا، جو کہ ایک اعلیٰ خاندان کے نفقے سے کمتر ہو اور ایک غریب خاندان کے نفقے سے زیادہ ہو، تو درمیانی درجے کا ایک نفقہ برابر متعین کیا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر نفقے کے تعین پہ دونوں کا اتفاق ہو گیا تو اچھی بات ہے، اگر دونوں کا اتفاق نہیں ہوا تو پھر قاضی کے ہاں یہ معاملہ آئے گا، تو قاضی پھر اس صورت میں تعین کرے گا۔ تو اس لیے چونکہ دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں، تو یہ جو قول ہے کہ جس میں دونوں کی حالت کو دیکھا جائے گا، یہ سب سے راجح قول ہے، اور اسی پر احناف کا فتویٰ ہے۔ پھر سابقہ تفصیل سے کچھ صورتحال واضح ہو گئی کہ کچھ صورتوں میں بیوی کا نفقہ واجب نہیں ہوتا۔ تو جن بیویوں کا نفقہ واجب نہیں ہوتا وہ تقریباً اس کی 7 مثالیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، جس میں پہلی صورت یہ ہے کہ ناشزہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے کہ نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ نشوز کا مطلب ویسے لغت میں نافرمانی کو کہا جاتا ہے، اور نشوز کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی خاتون اپنے شوہر کے گھر سے بغیر اجازت کے چلی جائے، اس کو نشوز کہتے ہیں، اور ایسی عورت کو ناشزہ کہا جاتا ہے۔ تو جو ناشزہ ہے، اصل اس میں اہم دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی عورت ناشزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو مہر میں ہم نے بتایا تھا کہ جو مہر معجل ہے اس کا مطالبہ بیوی کا حق ہے، اور اس کے لیے بیوی اس بات کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ جب تک اسے مہر نہ دیا جائے تو وہ شوہر کو اپنے اوپر قدرت نہ دے۔ تو اگر وہ باپ کے گھر چلی گئی اپنے مہر کے مطالبے کے لیے، یا وہ باپ کے گھر سے یہاں آ نہیں رہی، یا آنے کے بعد دخول سے پہلے واپس چلی گئی، تو اس صورت میں چونکہ اس کے پاس یہ حق ہے تو اس کو ناشزہ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر مہر اس کو دیا گیا ہے اور بغیر کسی وجہ کے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر باپ کے گھر چلی گئی، یا وہ شوہر کے گھر میں ہی شوہر کو اپنے اوپر قدرت نہیں لے رہی ہے، تو اس کو ناشزہ کہا جاتا ہے، چونکہ وہ نکاح کا مقصد وہ جو احتباس ہے وہ نہیں پایا جا رہا، تو اس صورت میں اس بیوی کو نفقہ نہیں ملے گا۔ اس کو ناشزہ کہتے ہیں، اس میں پھر وہ زیادہ تفصیلات ہیں، مختصراً اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ دوسری صورت ہے مرتدہ، جو بیوی مرتد ہو، چنانچہ مرتد کو تو قتل کیا جاتا ہے، مرتدہ کو تو جیل میں رکھا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اچھا مریض عورت کے نفقے کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ شوہر کے گھر منتقل ہو گئی، اس کے بعد اگر وہ بیمار ہو گئی تو اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہوگا۔ اگر وہ شوہر کے گھر منتقل ہونے کے بعد چاہے جس طرح بھی بیمار ہو، چھوٹی بیماری ہے بڑی بیماری ہے، تو اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ شوہر کے گھر منتقل ہونے سے پہلے باپ کے گھر میں بیمار ہے، لیکن وہ بیماری ایسی ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہ شوہر کے گھر منتقل ہو سکتی ہے اور وہ منتقل ہونے پہ راضی بھی ہے، تب بھی شوہر کے ذمہ اس کا خرچہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اتنی شدید بیمار ہے کہ وہ شوہر کے گھر منتقل نہیں ہو سکتی اور ابھی رخصتی ہوئی نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ رخصتی ہو جائے پر تو نفقہ واجب ہے۔ اگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور بیماری اتنی شدید ہے کہ وہ شوہر کے گھر منتقل ہونے سے اس کے لیے مانع ہے، تو اس صورت میں شوہر پر اس کا خرچہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا خرچہ دیگر رشتہ داروں پہ لازم ہوگا۔ اسی طرح نمبر 4، اگر اس کو قید کیا گیا ہے کسی ایسے حق کی وجہ سے جو شوہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس نے کوئی جرم کر لیا بیوی نے، اور جس کی وجہ سے اس کو جیل میں رکھا گیا یا قید کیا گیا، تو اس دورانیے کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بچی کے بارے میں نے کہا کہ اگر وہ اتنی کم عمر ہے کہ جس سے شوہر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ اس سے جو ہے نا وہ خدمت کے کام سر انجام دے سکتی ہے، صحبت ظاہر سی باتیں نہیں ہو سکتی، اور اس سے کوئی اور شوہر جو موانسہ کہتے ہیں انسیت کو، کہ جیسے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے گھر کے اندر ایک انسیت کا ماحول ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ایسی بچی کا نفقہ بھی شوہر کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو عقد فاسد کے نتیجے میں تو وہ بیوی ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ فقہاء اس کو ذکر کرتے ہیں کہ عقد فاسد کے نتیجے میں بے شک وہ ابھی کسی اور سے نکاح نہیں کر پا رہی ہے اور پچھلا عقد فاسد ہے، متارکت کا ہم نے ذکر کیا تھا، پھر بھی اس صورت میں اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح نمبر 7، جو خاتون گھر سے باہر کام کاج کرتی ہے، تو یہ بتایا گیا کہ اگر وہ بیوی مالدار بھی ہے، اس کے پاس اپنا خرچہ بھی ہے، تب بھی وہ شوہر سے
نفقے کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ لیکن اگر وہ باہر کام کاج کرتی ہے اور شوہر نے اس کو اجازت نہیں دی، شوہر کی اجازت سے وہ پھر تو مسئلہ نہیں ہے، شوہر نے اس کو اجازت نہیں دی اور شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کام کے لیے جاتی ہے، شوہر نے اسے کہا بھی کہ آپ کام نہ کریں، پھر بھی وہ کام کے لیے جاتی ہے، اس صورت میں بھی اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کام کاج کے لیے جا رہی ہے۔ تو یہ تقریباً 7 قسم کی خواتین ہیں جن کا خرچہ واجب نہیں ہوگا۔ اس میں پھر جو ہے نا بہت زیادہ تفصیلات ہوتی ہیں، سفر کا خرچہ ہے یا نہیں ہے، سفر کے دوران پھر گھر کا خرچہ واجب ہوگا یا سفر کا واجب ہوگا، حج کے لیے اگر وہ سفر میں جانا چاہتی ہے اس صورت میں کیا حکم ہے، تو اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتے، فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ پھر یہ بات ذہن میں رہے کہ فقہائے کہتے ہیں کہ جو نفقہ ہے یہ من وجہن وہ صلہ ہے اور من وجہن عوض ہے۔ صلہ اور عوض ہونے کا مطلب یہ ہے، عوض کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ کسی کو اپنا گھر اجارہ پر دے دیتے ہیں، وہ آپ کو اس کا رینٹ دیتا ہے، آپ اس کو موبائل دیتے ہیں، وہ آپ اس کی سمن دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک طرف تو پیسے دیے جا رہے ہیں، دوسری طرف کیا چیز ہے، دوسری طرف اس طرح کوئی مال متقون تو ہے نہیں، تو یہ بالکل ہبہ کی طرح ہے۔ تو ہبہ جو ہے نا وہ اس صورت میں جیسے کہ شوہر اپنے بیوی کو جیسے کوئی گفٹ دے رہا ہے، تو اچھا جب کوئی بندہ کسی کو ہبہ کر دے اور ہبہ کے بعد وہ اسے قبضہ بھی کر دے تو اس صورت میں تو ہبہ تام ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ رجوع نہیں کر سکتا بیوی سے، اور ذو رحم محرم ان سے رجوع نہیں کر سکتا۔ تو اب اگر کسی شوہر نے اپنے بیوی کو 1 سال کا خرچہ دیا، مثال کے طور پر مہینے کے 20,000 روپے کے حساب سے 2,40,000 روپے اسے دے دیے، اور پھر جو ہے نا وہ 6 مہینے بعد وہ مر گیا یا وہ بیوی مر گئی، تو کیا وہ یہ جو 1,20,000 روپے اضافی دیے گئے ہیں یہ واپس لے سکتا ہے شوہر یا نہیں؟ یعنی اس بیوی کے پراپرٹی میں سے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہبہ کی طرح ہے، اور ہبہ میں جب قبضہ ہو جائے تو اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ موت کے بعد تو اس میں رجوع ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے یہاں پہ یہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جتنے مہینے گزرے ہیں اتنے مہینوں کا خرچہ اس میں سے لیا جائے گا اور باقی واپس کیا جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے ہاں یہ ایک ہبہ کی طرح ہے، ایک صلہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے بالمقابل کوئی مال متقون تو ہے نہیں، تو اس لیے اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا اور اب یہ بیوی کی ہی ملکیت میں شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر کچھ مہینوں کا نہیں دیا اس کا کیا حکم ہوگا، تو اس پہ آگے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر جو ہے وہ شوہر اس سے انکار کر دے، خرچ کرنے سے انکار کر دے، اور اس صورت میں بیوی کے پاس کیا صورت ہے، تو بیوی قاضی کے پاس جائے گی۔ اچھا قاضی کے پاس جائے گی تو قاضی پھر اس صورت میں شوہر کو اس پر نفقے کا حکم دے گا، اور نفقہ کا حکم دینے کے بعد اب اس پر لازم ہے کہ وہ نفقہ کرے۔ قاضی کے پاس تو ایک طاقت ہوتی ہے، وہ اس کو مجبور کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہ پھر بھی خرچہ نہ کرے تو قاضی اس کی کوئی چیز بیچ سکتا ہے، یا جو ہے نا اس صورت میں وہ اس کے لیے کوئی مقدار متعین کر دے، پھر وہ شوہر کے ذمہ قرضہ بنتا جائے اور بعد میں اس کو وصول کیا جائے۔ تو لیکن اگر وہ غریب ہے، یعنی وہ خرچہ دینے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ حنفی کے مطابق اس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائی نہیں لائی جائے گی کہ دونوں کو جدا کر دیا جائے اس لیے کہ شوہر نفقہ نہیں دے سکتا، بلکہ اس صورت میں شوہر کو کہا جائے گا کہ وہ کما کر اپنی بیوی کا خرچہ پورا کرے، اور اگر وہ اس طرح سے نہیں کر رہا تو پھر اس صورت میں بیوی کو اجازت دے دی جائے گی کہ تم بے شک کسی سے قرضہ لو، اگر سرکار کی خزانے میں گنجائش ہے تو قرضہ دے دیا جائے، کسی اور سے قرضہ لینے کی اس کو اجازت دی جائے، اور شوہر بعد میں کما لینے کے بعد وہ قرضہ واپس کرے گا جب اس کے پاس سہولت ہو جائے گی، لیکن جدائی نہیں کی جائے گی۔ باقی فقہا کے ہاں کچھ تفصیلات ہیں، ان کے ہاں اعصار کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان تفریق بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں پھر جو اہم بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کیا نفقہ قرضہ بنتا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں احناف کے ہاں نفقہ قرضہ نہیں بنتا، بائی ڈیفالٹ وہ قرضہ نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر شادی کے بعد 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے تک شوہر نے نفقہ نہیں دیا، اور اب معاملہ آ گیا قاضی کے پاس، تو گزشتہ 6 مہینوں کا خرچہ شوہر کے ذمے قرضہ بنا ہے یا نہیں بنا؟ چونکہ ہم نے بتایا کہ جی وہ من وجہن صلہ ہے، من وجہن عوض ہے، یعنی
بالکل عوض کی طرح نہیں ہے جس طرح بیع و شراء میں ثمن ہوتا ہے، بلکہ ایک طرح سے چونکہ بیوی بھی اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر رہی ہے، شوہر اس کے بدلے میں اسے پیسے یا نفقہ دے رہا ہے، تو اس لحاظ سے عوض ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو بیوی جو دے رہی ہے وہ تو مال نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ صلہ ہے. تو اگر عوض کو دیکھا جائے تو عوض کی صورت میں تو نفقہ عوض تو بغیر قاضی کے فیصلے کے بھی قرضہ بن جاتا ہے، اور جو صلہ ہے جو ہبہ وغیرہ ہے وہ تو قرض نہیں بنتا. تو اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ اصولاً گزشتہ زمانے کا نفقہ وہ قرضے میں نہیں کنورٹ ہوتا. تو اگر 6 مہینے خرچہ نہیں دیا گیا تو قاضی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پچھلے 6 مہینوں کا قرضہ شوہر کے ذمہ واجب کر دیا جائے اور اب کہا جائے کہ 6 مہینے کا 20,000 کے حساب سے 1,20,000 روپے شوہر کے ذمہ قرض ہو چکا ہے، بلکہ جو عرصہ گزر گیا اس کا نفقہ ساقط ہو گیا. بیوی نے کلیم نہیں کیا یا کلیم کیا شوہر نے نہیں دیا لیکن قاضی کے پاس معاملہ آیا نہیں تھا، تو گزشتہ زمانے کا جو نفقہ ہے وہ قرضہ نہیں بنتا. قرضہ بنتا ہے 2 چیزوں سے. نمبر 1 قرضہ بنتا ہے جو دونوں فریقین کے آپس میں صلح کر لینے کی وجہ سے. صلح کی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھ گئے یا خاندان والوں نے ان دونوں کو بٹھایا کہ تم دونوں کسی رقم پر متفق ہو جاؤ، اور دونوں نے کہا، شوہر نے یا بیوی دونوں کا اتفاق ہو گیا اس بات پر کہ شوہر ہر مہینے بیوی کو 20,000 روپے خرچہ دے گا. اب جو ہے نا یہ قرضہ بنتا جائے گا. اس صورت میں اگر 6 مہینے اس نے قرضہ نہیں دیا اور پھر قاضی کے پاس معاملہ چلا گیا تو قاضی گزشتہ 6 مہینوں کا نفقہ شوہر سے وصول کر سکتا ہے. تو یہ ہے اصطلاح، اس کو کہتے ہیں صلح کر لینے سے. نمبر 2 اگر قاضی نے فیصلہ کر لیا. قاضی کے فیصلے کی صورت یہ ہے کہ نفقہ نہیں دیا اور قاضی کے پاس معاملہ چلا گیا. جب قاضی کے پاس معاملہ چلا گیا تو قاضی نے فریقین کو سن لینے کے بعد کوئی مناسب مقدار میں نفقہ کی مقدار متعین کر دی اور کہا کہ ہر مہینے شوہر اپنی بیوی کو اتنی رقم ادا کرے گا، مثال کے طور پہ 20,000. اب جب قاضی نے متعین کر لیا تو اب قاضی کے تعین کی صورت میں بھی اب قرضہ بنتا جائے گا. اب جو ہے اگر 6 مہینے نہیں دیا گیا تو 1,20,000، سال کا نہیں دیا گیا تو 2,40,000، اس طرح سے بڑھتا جائے گا. تو یہ 2 صورتیں اگر پائی جائیں تو اس صورت میں گزشتہ زمانے کا نفقہ قرض بن جاتا ہے، ورنہ تو قرضہ نہیں بنتا، اور اس صورت میں گزشتہ زمانے کا قرضہ واجب نہیں ہوتا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا صلہ ہے، اس پر یہ 2 احکام مرتب ہوتے ہیں. ایک وہ حکم جس کا پیچھے اشارہ کیا گیا کہ اگر 1 سال کا وہ ایڈوانس میں دیا گیا اور پھر دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو واپس نہیں لیا جائے گا، اور اگر گزشتہ زمانے کا نہیں دیا گیا تو وہ قرضہ نہیں بنے گا سوائے اس کے کہ دونوں کا آپس میں صلح ہو جائے یا اس پہ قاضی فیصلہ کر دے. تو ہم نے کہا کہ اس کی مشابہت عوض کے ساتھ بھی ہے اور صلہ کے ساتھ بھی ہے، ہبہ کے ساتھ بھی ہے. تو ہبہ کے لحاظ سے بغیر صلح کے، بغیر قاضی کے فیصلے کے وہ قرض نہیں بنے گا، اور عوض کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے بعد وہ قرض بنے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ قرضہ بن جاتا ہے، بے شک دونوں نے، قاضی نے فیصلہ نہ کیا ہو، دونوں نے آپس میں صلح نہ کیا ہو. اس لیے جب تک ادا نہ کیا جائے یا جب تک شوہر بیوی کو بری نہ کر دے، بیوی شوہر کو بری نہ کر دے، تو اس صورت میں وہ ساقط نہیں ہوتا اور اس کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے. تو یہ نفقے کے مختلف صورتحال تھی. اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سارے تو قانونی اور فقہی مسائل ہیں. عام طور پہ جو گھر کا نظام چلتا ہے وہ ایک دونوں اگر اپنے حقوق کچھ چھوڑتے ہیں، کچھ حقوق بیوی کے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا مطالبہ نہیں کرتی، کچھ حقوق شوہر کے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا مطالبہ نہیں کرتا، اور اس طریقے سے ایک باہمی رضامندی سے وہ آگے زندگی چل رہی ہوتی ہے. اگر دونوں اس بات کو دیکھیں کہ کون سی چیز میرا حق ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر بیوی کہے کہ شوہر کے والدین کی خدمت کرنا میرے ذمہ نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کر سکتی، جو کہ اس کے پاس حق ہے، لیکن چونکہ وہ ایک بہتر زندگی چلانے کے لیے وہ اس کے والدین کی خدمت کرتی ہے. اسی طرح بیوی الگ کمرے کا مطالبہ کر سکتی ہے اور بہت سارے حقوق اس کے ہوتے ہیں، تو کچھ حقوق وہ چھوڑ دیتی ہے. پھر شوہر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں وہ اس سے دستبردار ہو جاتا ہے، جیسے کہ کبھی شوہر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ والدین کے گھر اس کو کتنے عرصے بعد بھیجنے کا پابند ہے، والدین اس کے گھر اگر آنا چاہیں تو کتنے عرصے بعد وہ ملاقات کرانے کا پابند ہے، لیکن وہ اس صورت میں وہ اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتا اور ایک سمجھوتے کی کیفیت چل رہی ہوتی ہے. تو دونوں طرف سے اس طرح
اس کی صورتحال جب ہو تو اس سے نکاح آگے بڑھتا ہے اور وہ دونوں میں کوئی جھگڑے نہیں آتے. لیکن اگر دونوں طرف سے یہ کھینچا تانی شروع ہو جائے یا پہلے دن سے حقوق اور فرائض کا تعین کیا جائے کہ یہ اس کے حقوق ہے، یہ فلاں کے حقوق ہے، تو اس طریقے سے پھر وہ بھی خاندانوں میں جھگڑے آتے ہیں اور وہ پھر نکاح آگے چلتا نہیں ہے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فریق جو ہے نا اپنے تمام تر حقوق کا مطالبہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جنرل پریزمپشن ہے. پریزمپشن کا مطلب یہ ہے کہ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ چونکہ شوہر ہر چیز کا ذمہ دار ہے. اصل میں شریعت ایک ایسا خاندانی نظام لانا چاہتی ہے کہ جس میں گھر سے باہر کے کام شوہر کے ذمہ ہوں، اندرونی کام بیوی کے ذمہ ہوں. اور علامہ ابن القیم نے غالباً وہ ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان گھریلو ان معاملات پہ کچھ اختلافات آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان دونوں کے درمیان صلح کی اور ان کے اصطلاح کے مطابق ایک ہے الخدمت الظاہرہ اور ایک ہے الخدمت الباطنہ. الخدمت الظاہرہ گھر کے باہر کے کام جیسے پانی لانا ہے، چارہ لانا ہے، جو نفقہ ہے، وہ حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمے لگائے. جو گھر کے اندر کے کام ہے، کھانا پکانا ہے، گھر کے بچوں کو سنبھالنا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ذمے لگائے. تو اس لیے یہ جو نفقہ ہے یہ شوہر کے ذمے ہے. شوہر اس صورت میں بیوی سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور اس نفقے کی وجہ سے شوہر کو کچھ حقوق زیادہ دیے گئے ہیں، جیسے طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے. قرآن مجید میں جو کہا گیا رجال قوامون علی النساء، کہ جو گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان زیادہ تر اختیارات یا بالادستی کا اختیار جو ہے وہ شوہر کو دیا گیا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے جینڈر کچھ خصوصیات سے نوازا ہے. وہ بما انفقوا من اموالہم، دوسری بات یہ ہے کہ مال خرچ کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. تو ویسے اگر صورتحال اس سے مختلف ہو، جیسے بیوی جو ہے نا وہ نوکری کرتی ہے یا کوئی مالدار ہے، وہ پورے گھر کا خرچہ اٹھاتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک احسان کی کیفیت چلتی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج تو نہیں ہے. لیکن اس سے وہ پریزمپشن چینج نہیں ہوتی کہ چونکہ بیوی کے نفقہ کر رہی ہے تو اب بیوی کے پاس طلاق کا اختیار آنا چاہیے، اور بیوی کو جو ہے نا وہ سارے کے سارے جو ذمہ داریاں شوہر کی طرف سے بیوی کے اوپر ہوتی ہیں وہ بیوی اب شوہر کے اوپر عائد کرے. ایسی صورتحال نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ایک عمومی قاعدہ یہ ہے کہ شوہر کے ذمہ یہ سارے کے سارے اخراجات لازم ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پھر فقہا بہت ساری چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ کس صورت میں اگر شوہر لاپتہ ہو جائے اس کے خرچے کا کیا حکم ہے. اگر پھر جو ہے شوہر لاپتہ ہو جائے اور اس کا مال یہاں پہ کسی کے پاس موجود ہے تو قاضی کیا اس کو حکم دے گا کہ وہ بیوی پر خرچ کرے یا نہ کرے. تو اس طرح کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر لیکچر میں وہ ساری کی ساری تفصیلات نہیں ذکر کی جا سکتی. مختصراً یہاں پہ اس نفقے کے عمومی احکامات کا ایک جنرل اوور ویو دینا تھا. اس میں یہ ساری جو مختصر تفصیلات ہیں وہ ذکر کی گئی، اور انشاءاللہ اس سے اگلے لیکچر میں جو آگے کے مباحث ہیں اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.